علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مارک قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں CIA تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 5 کے ساتھ. پارٹ 4 ہم اس کا کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے. میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آج کی ایپیسوڈ کسی بھی صورت مس کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ آج اس میں ہم ایسے ایشوز کو ڈسکس کریں گے جن کو جان کر آپ کو پروگرام کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی کنکلوژن آپ ڈرائیو کر سکیں گے پاکستان کے کرنٹ حالات کے اوپر. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہارڈ ہٹنگ ایپیسوڈ. زید صاحب پلیز شروع کیجیے. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے کہا کہ ہم CIA تھریٹس ٹو پاکستان کی ایک سیریز کر رہے ہیں. یہ اس کا 5واں پروگرام ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے سوات آپریشن کی بات کی تھی. آج اللہ کے فضل سے سوات آپریشن اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف پہنچ چکا ہے. جن ملیٹنٹس، دہشت گردوں اور ٹیررسٹ کو انڈینز نے اور CIA نے تیار کیا تھا پچھلے 5 سال میں، اللہ کے فضل سے سوات میں ان کی کمر توڑی جا چکی ہے. ان کے بیسز، کمانڈ کنٹرول سینٹرز، ان کی ایکسپلوسو لیبارٹریز، ان کے ویپن کیشز، ان کا اسی دور میں ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود کے خلاف آپریشنز کی بات کی جا رہی تھی. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جب سوات کا آپریشن پھیلا ہوا ہو اور ہم سوات میں انگیج ہوں تو اس وقت بیت اللہ محسود کے خلاف ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا ہمارے لیے ایک مشکل آپشن ہوگا. بالکل. خاص طور پر اس وقت کہ دیکھیے سوات کی وادی چاروں طرف سے پاکستان کے علاقوں سے گھیری ہوئی اور پاکستان کے لیے قدر آسان تھا کہ ہم اپنے ہی علاقے کو گھیر کر دشمنوں کو اندر ٹریپ کر لیں اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک فوجی کارروائی کریں. رائٹ. وزیرستان کے علاقہ اس معاملے اس لحاظ سے انتہائی مشکل، انتہائی دشوار گزار اور مختلف ہے. ساؤتھ وزیرستان میں CIA اور را کا سب سے بڑا دہشت گرد ایسٹ بیت اللہ محسود، اس کی پوری سپلائی لائن افغانستان کی طرف سے کھلی ہوئی ہے. یعنی پاکستان اگر اس طرف سے کارروائی بھی کرتا ہے اپنی طرف سے ساؤتھ وزیرستان میں تو پھر بیت اللہ محسود کے لیے افراد، اسلحہ، روپیہ، ویپن، کمیونیکیشن اکوپمنٹ یہ سب لانا، اس کے لیے سپلائی کی کوئی پرابلم نہیں ہے. جو انڈین کاؤنسلیٹس، سو کالڈ کاؤنسلیٹس، بیسیکلی وہ انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ ہیں جو جلال آباد سے لے کے نیچے تک پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں باقاعدہ انڈین آرمی کے آفیسرز اور ان کی آرمی کے انٹیلیجنس ایسٹس سپورٹ کر رہے ہیں اس تمام دہشت گردی کو جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. افغانستان میں امریکن امبریلا کے نیچے وہ پوری طرح کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ہم وہ تمام پرسپیکٹو کو آج ڈسکس کریں گے کہ جنوبی وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے پاس آئندہ آنے والے وقت میں کیا آپشنز ہیں. دیکھیے پچھلے دنوں یہ بات ہم آپ کو بہت پہلے سے بتا رہے ہیں، کئی برس ہو گئے ہیں اس بات کو ہمیں ریپیٹ کرتے ہوئے کہ بیت اللہ محسود کو CIA ڈرونز اٹیک کر کے قتل نہیں کرتے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. جب پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جب ناردرن 5 ٹرائبل ایجنسیز جو پاکستان کی ہیں، باجوڑ، مومن، کرم، اورکزئی، خیبر، ان تمام ایجنسیز کو کلیئر کرنے کے بعد ہم نے سوات میں ملٹری آپریشن شروع کیا تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف. اس کے بعد ہمارا فوکس ساؤتھ وزیرستان پر ہونا تھا. نارتھ وزیرستان میں پاکستان نے تقریباً 2-1.5 سال پہلے سے ہی ہم نے پیس ڈیلز کر کے اس علاقے کو سیٹل کر دیا تھا. وزیر ٹرائبس کے اندر جو گل بہادر، حافظ گل بہادر کے نام سے ایک ملیٹنٹ کمانڈر تھا، اس کی پاکستان سے امن معاہدہ تھا، پیس ڈیل تھی اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نارتھ وزیرستان میں پچھلے 1.5-2 سال سے نہیں ہو رہی تھی یا امن تھا. رائٹ. اب امریکنز کے لیے لازم تھا کہ بیت اللہ محسود کو بچانے کے لیے کوئی کارروائی کریں. ان کو ہماری پشت میں خنجر دینا ضروری تھا. ایک طرف تو بیت اللہ محسود کو پروٹیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ڈرون سے اس کو اٹیک نہیں کرتے. صحیح. پاکستان آرمی بہت زیادہ محتاط تھی ساؤتھ وزیرستان میں جاتے ہوئے. جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ پہلے بیت اللہ محسود کے گرد حصار گھیرا لگا لیا جائے، اس کو پہلے کنٹین کیا جائے، اس کی فیول سپلائیز روکی جائیں اور اس کے افراد کو جو باہر نکل کر آنے جانے کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹین کیا جائے، اس کے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر ایریل سٹرائکس کے ذریعے تاکہ کوئی کسی قسم کی سویلین ڈیمیج اور کیجولٹیز نہ ہوں اور بیت اللہ محسود کو ہٹ کریں. مگر جب اس کی سپلائی پیچھے سے کھلی ہے اور امریکنز اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو فوجیں لے کے ساؤتھ وزیرستان میں داخل ہو جانا ان پہاڑی علاقوں میں ایک مشکل آپشن ہے. امریکنز نے کیا کیا، جو غداری ہمارے ساتھ انہوں نے کی وہ یہ کہ انہوں نے نارتھ وزیرستان پہ حافظ گل بہادر کو بھڑکا دیا پاکستان کے خلاف، جہاں پیس تھا، جہاں امن تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکن ڈرونز نے ان کے علاقوں پہ اسٹرائکس کی، نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ گل بہادر کو یا پہلے وہ خرید چکے تھے اسی دن کے لیے کہ جب پاکستان بیت اللہ محسود کے خلاف آئے گا تو یہ نارتھ میں پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیں گے تاکہ پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی ہو جائے. حافظ گل بہادر نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی کے ملٹری کانوائے پر حملہ کیا اور 40 سے زائد ہمارے آفیسرز اور جوان شہید کر دیے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل کمانڈنگ آفیسر بھی شامل ہیں. اور اس حملے کے نتیجے میں اب حافظ گل بہادر نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کا ثبوت دیا ہے. اب اس کی لائن، وہ ریڈ لائن کراس کر چکا ہے. اب اس کا سلوک، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو بیت اللہ محسود کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس نے امن معاہدہ توڑا. صحیح. اس نے امریکنز کے ساتھ مل کر بیت اللہ محسود سے پریشر ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا. امریکن نے اس کو بڑی بھاری قیمت اس کی دی، اس کے لوگوں پر اشتعال دلانے کے لیے ڈرون بھی حملے کیے اور اس کو پیسے بھی دیے.
اب پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی ہو گئی نارتھ وزیرستان میں. رائٹ. دوسری طرف انڈینز جیسے ہم نے کہا ان کی سپلائیز پیچھے سے کھول کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, اور پاکستان کے لیے ایک سیریس پرابلم کھڑی کر رہے ہیں. حامد کارزائی سب سے بڑا دشمن پاکستان کا, اس کا الیکشن شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے اگست کے آخر میں افغانستان میں الیکشن. بالکل. انڈیا نے $100 ملین دیے ہیں حامد کارزائی کو الیکشن کیمپین کے لیے, اور اس بات کے لیے کہ یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کیمپین کو بڑھائے گا. $100 ملین. حامد کارزائی نے تمام شرائط انڈینز کی تسلیم کر لی ہیں, اور اس کا بھائی جو قندھار کا گورنر ہے اس وقت بلوچستان لبریشن آرمی سے لے کر تحریک طالبان پاکستان تک ہر ایک کو میسو سپلائیز اور اکوپمنٹ اور اسلحہ جو پہنچا رہا ہے, اس پیسے سے جو انڈینز نے اس کو الیکشن کیمپین کے لیے دیا ہے وہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہی ہیں. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ انتہائی سخت فیصلے کریں. ہم مزید اپنے آفیسرز اور جوانوں کو انڈین دہشت گردی کے تحت شہید نہیں کروا سکتے ہیں. اب ہم بڑے سخت فیصلے کرنے جائیں گے انڈین کے خلاف, اور ہمیں کرنے چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس اب کیا آپشن ہے. آپشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ساؤتھ وزیرستان میں اپنی طرف سے کارروائی کریں, چاہے آہستہ کریں یا دیر سے کریں, ابھی کریں بعد میں کریں, گھیرا لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ٹائم پہ جب چاہیں گے ہم بیت اللہ محسود کو ہٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ گل بہادر کو بھی. اب دونوں کو ایریل اسٹرائکس کے ذریعے, ہیلی کاپٹرس کے ذریعے, بامبرز کے ذریعے مارا جا رہا ہے, لیکن جب وہ سافن اپ ہوں گے دین ویل موو ان. رائٹ. وزیر ٹرائبس باقی تمام علاقوں کے لوگوں نے ملامت کی ہے, انہوں نے سخت ڈانٹ ڈپٹ کی ہے گل بہادر کو کہ تم نے یہ پاکستان کے خلاف کیوں بغاوت کی. اب وہ خود پریشان ہو گیا کہ یہ ہم نے, کیونکہ وزیر پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, محسود پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ آ رہی ہے, وہ پاکستان کی سائڈ لے رہے ہیں. اب امریکن کوشش کر رہے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں ملا نذیر کو, جو وہ ایک کمانڈر جس سے پاکستان نے پیس ڈیل کی ہوئی ہے, اس کو ڈرائیں اور دھمکائیں کہ اگر تم پاکستان کے خلاف نہیں لڑو گے تو ہم تم کو ڈرون آلٹرنیٹ اسٹریٹجی ہے. یہ امریکنز کا اسٹریٹجی یہی تھی کہ پاکستان جب بیت اللہ کے خلاف آئے گا تو یہ جگہ جگہ ہمارے خلاف محاذ کھڑے کر دیں گے کہ پاکستان کے لیے پرابلم ہو. ملا نذیر ابھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں کس طرف جاؤں. امریکن تھریٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ اس کی پیس ڈیل ہے. اگر اس نے بھی ملا گل بہادر کی طرح یہ حرکت کی کہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا, پھر یہ سارے روندے جائیں گے. ان کو صاف وارننگ ابھی دی جاتی ہے. ناؤ اب پاکستان کا آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس طرف سے کارروائی کریں اور ان کو نکالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ نکالے چلے جائیں گے. گھیرا لگایا جا چکا ہے, وی آر ویٹنگ فار ڈائریکٹ اٹیک کریں. ہم اپنی ٹرمز پہ جب چاہیں گے اندر جائیں گے اور ان کو ماریں گے. نقصان ہوگا, شہادتیں ہمیں دینی پڑیں گی, لیکن شہادت دینا ہماری روایت ہے. پاکستانی قوم شہادتوں سے نہیں گھبراتی. دیکھیے دوسرا, اب بالکل ڈیسائسو بات ہو گئی ہے کہ ہمیں ان انڈین ایسٹس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے جو افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. جب ممبئی کا حملہ ہوا, ممبئی میں اٹیکس ہوئے, تو انڈیا نے بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ یہ حملے پاکستان سے آئے ہیں لہذا پاکستان پر حملہ کرنے کے ہم حق رکھتے ہیں. ان کے طیارے آئے, بالکل ان کے طیارے بھی آئے ہم پر حملہ کرنے کے لیے, لاہور کے پاس اور کشمیر میں بومنگ کے لیے. جب انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ ایک آزاد ملک پر حملے کرے صرف بہانہ بنا کے, جب کوئی ثبوت اس کے پاس نہ ہو, ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے. بالکل. اس وقت پاکستان کو اوپن ڈکلیریشن آف فارن پالیسی کرنی چاہیے کہ اگر انڈیا اگلے چند ہفتوں تک اپنے ایسٹس کو, اپنے بیسز کو, اپنے سینٹرز کو بند نہیں کرتا ہے تو پاکستان اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اندر افغانستان میں جا کے ان کو بام کریں, اور ہمیں کرنا چاہیے. انف آف دس نان سینس کہ ان کی طرف, ہمیں پتا ہے کہ امریکن امبریلا کے نیچے بے دریغ روپیہ پیسہ اور اسلحہ پاکستان کے اندر بغاوت اور دہشت گردی برپا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور امریکنز ایک موو نہیں کر رہے ہیں انڈینز کو روکنے کے لیے, اور انڈینز پوری آزادی کے ساتھ پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. پاکستانی قوم کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے میڈیا کو, ہماری حکومت کو اب ڈیسائڈ سے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نیٹو کی سپلائیز یہاں سے نہیں جائیں گی. پاکستان کو اپنی پوری پالیسی اوور آل کرنی ہے. ہم ایک بہت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس وقت اگر پارلیمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا, اس وقت اگر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم امریکہ سے تعاون نہیں کریں گے جب تک وہ انڈیا کو وہاں سے نہیں نکالتے, پاکستان کی ساری پرابلم انڈینز کی وجہ سے, ساری پرابلم اس لیے کہ سی آئی اے کے ایسٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے ساتھ پرابلم کر رہے ہیں. اس وقت سی آئی اے اور را کا نیکسس بن گیا ہے, وہ دونوں آپس مل کر ایک آبجیکٹو کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی ہے پھر ان کو جگہ خالی کر دینی چاہیے. تو کچھ ایسے غیرت مند حکمران آنے چاہیے جو پاکستان کی عزت کی حفاظت کر سکیں. ہمارے 40 جوان ایک مارکے میں شہید ہوئے ہیں وہاں پر, اور پورے ملک میں حکومت کی طرف سے نہ میڈیا کی طرف سے ایک احتجاج نہیں کیا گیا انڈیا کے خلاف. ایک بات نہیں کہی گئی کہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس پہ اوپر, اور ہم بھولے نہیں ہیں ایک ایک شہید, اپنا حساب لیں گے ان سے انشاءاللہ. اور دوسری طرف امریکنز اتنے ہی بڑے گناہگار ہیں کہ جتنے کہ انڈینز ہیں, کیونکہ امریکن سی آئی اے کی وجہ سے جبکہ ان کے ڈرونز ہر طرف حملے کرتے پھر رہے ہیں, پاکستانی بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کارروائی ڈال رہے ہیں. ہمارا پاکستان اب بیت اللہ محسود کو زندہ گرفتار کر لے گا, اور یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکن اس کو زندہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے, اس سے پہلے ماریں گے اس کو. لیکن ابھی جب پاکستان آرمی اندر نہیں جا رہی ہے تو وہ اس کے آس پاس حملے کر کے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو کارروائی کر رہے ہیں, لیکن دے ڈونٹ ہٹ ہم ڈائریکٹلی. حالانکہ وہ سیٹلائٹ فون یوز کرتا ہے, پن پوائنٹ ایگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے امریکنز کو کہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ. اور اب ایک آخری سولوشن اس کا ہم دینے جا رہے ہیں,
یہ ڈیسائسو اور فائنل سولوشن ہے افغانستان اور پورے خطے کے تمام فسادات کا. امریکنز کا جواز یہ ہے کہ ہم افغانستان میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹو کا جواز یہ ہے کہ ہم افغانستان پر اس لیے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اور ہم افغانستان میں امن لانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے افغانستان کو صرف بیس ہے ان کے لیے. ان کا اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا فساد برپا کیا جائے کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ یہ ڈس فنکشنل اور فیلڈ اسٹیٹ ہے اور اس کے نیوکلیئر ہتھیار لے لینے چاہیے اور یہاں اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز فورسز پاکستان میں آئے تاکہ وہ آنے کے بعد پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لیں. ان کا جواز نہ صرف جھوٹ، لغو و پروپیگنڈا اور جھوٹ پہ مبنی ہے. وہ افغانستان میں نہ وار آن ٹیرر کے لیے آئے ہیں نہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم کو یہ بات اب صاف معلوم ہو گئی ہے. افغانستان کے لوگوں میں اپنی پرابلم ہیں. افغان طالبان اور افغانستان کے تاجک اور ازبک لڑتے رہے آپس میں. جب افغان طالبان کی حکومت رہی ہے تو ان کا فساد رہا ہے آپس میں یہ امن معاہدہ نہیں کر سکے، بات چیت نہیں کر سکے اور ان کے داخلی اختلاف کی وجہ سے موقع ملا امریکیوں کو کہ امریکن اپنی فوجیں لے کے داخل ہو جائیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں پیس کیپنگ فورسز کی ضرورت ہے. افغان خود اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر آپس میں ان سے بات کرائی جائے جب تک کہ کوئی ان کے اوپر ایک بڑی طاقت نہ ہو. لیکن وہ بڑی طاقت نہ امریکنز ہوں گے نہ نیٹو ہوں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دنیا اپنی ایک کلیکٹو فورس بنائے. پاکستان قیادت کرے، سعودی عربیہ، ترکی، ایران، ملیشیا، بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ملکوں کی کم از کم 50,000 فوج افغانستان میں داخل کی جائے. اب مسلم پیس کیپنگ فورس. افغانستان مسلمان ملک ہے، ہم اپنے مسائل خود حل کرنا جانتے ہیں. ہمیں کوئی کروسیڈرز کی اور صلیبیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمیں سکھائیں کہ ہم تمہارے اندر امن پیدا کریں گے. قرآن کے احکامات واضح ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اختلافات ہو جائے تو ان کو قرآن و سنت کے مطابق صلح کرا دو اور پھر جو گروہ ظلم کرے اس سے لڑو. یہ افغانستان کے تمام مسلمان، چاہے وہ ازبک ہوں، تاجک ہوں، پشتون ہوں، چاہے طالبان کے ہوں، چاہے وہ شمال کے ہوں، آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے، انہوں نے سب غلطیاں کی ہوں گی لیکن وہ ہیں مسلمان، ہیں افغانستان کے مسلمان. پاکستان کی فلاح اس بات میں ہے کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکن فورسز کو نکال دیا جائے، تمام انڈین ایسٹس وہاں سے نکال دی جائیں اور وہاں پر مسلمان پیس کیپنگ فورسز داخل کی جائے. اب پاکستان کو سیریسلی ڈیمانڈ کرنا چاہیے. پاکستان کو ایک نیا ڈپلومیٹک انیشیٹو لانچ کرنا ہے مسلم دنیا میں کہ کم از کم 10-12 مسلمان ملکوں کی فوجیں جب یہ اکٹھے ہوں گے مسلمان ملک، نہ طالبان ان کے خلاف لڑیں گے، نہ طالبان ان پر حملے کریں گے، نہ دنیا میں کسی کو اعتراض ہوگا کہ پاکستان افغانستان کو اپنی کالونی بنانا چاہ رہا ہے. پاکستان وہاں پر امن لانے کے لیے تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے ساتھ جب اپنی فوجوں کو داخل کرے گا اور تمام افغانوں کو اکٹھا بٹھا کے گرینڈ جرگا کرے گا کہ تم آپس میں آؤ، اپنے معاملات طے کرو، خود حکومت کرو اور جب تمہارے معاملات طے ہو جائیں گے تمام مسلمان فوجیں اپنے علاقوں میں چلی جائیں گی. اس سے بہتر سولوشن کوئی نہیں ہوگا. یونانیمس ڈیسیژن ہوگا سب کا. اس میں نہ امریکن، کیونکہ جب تک امریکن اور نیٹو رہے گی افغانستان کے غیرت مند افراد مسلمان ان کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے، ریزسٹنس جاری رہے گی. افغانستان میں جو مرضی الیکشن کرا لیں، جو مرضی پٹھو حکومت اپنی لے کے آ جائیں، جو مرضی حامد کارزائی اور لے کر آ جائیں، اس سے ملک میں، خطے میں، ریجن میں امن نہیں ہوگا. ہم 9 سال حامد کارزائی کو بھگت چکے ہیں. اس ظالم شخص نے جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا. پاکستان کے اندر ہمیشہ رہا، پاکستان کا بدترین دشمن نکلا. غدار، ایمان کا غدار، دین کا غدار، اپنے ملک و قوم کا غدار. اب اس شخص کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے. افغانستان میں جو بھی الیکشن کر کے جس قسم کی بھی کارروائی کو دوبارہ لانے کی سازش کر رہے ہیں، پاکستان ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. اب کوئی اس سے ہمارے مزید تعلقات نہ بات چیت ہو سکتی ہے. اس کا سولوشن اب صرف اتنا ہے کہ افغانستان میں پیس کیپنگ فورس مسلمانوں کی داخل کی جائے. اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو وہاں مزاحمت اور ریزسٹنس اور جنگ ختم ہو جائے گی. تمام انڈین ایسٹس وہاں سے ختم ہو جائیں گے. بلوچستان لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کو اسلحے روپے کی سپلائیز بند ہو جائیں گی. اوور نائٹ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں امن آ جائے گا. اس سے بہتر اور کوئی سولوشن نہیں ہے اس پورے خطے میں امن لانے کے لیے. امریکنز کو اب صاف صاف جس طرح عراق میں انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ ہم عراق سے نکلنا چاہتے ہیں، پاکستان اور مسلمان ملک، افغانستان کے مجاہدین بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اب پریشرائز امریکنز کو کرنا ہے. ٹائم ٹیبل دو، نکلو یہاں سے، ہم تمہیں سیف ایگزٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں تابوتوں اور ڈبوں میں بند کر کے بھیجیں گے یہاں سے. بیکاز دین آر پالیسی ہیز ٹو چینج. اس پالیسی کو کہ جو 9/11 کے بعد پاکستان نے بنائی تھی اب کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. انف. ہم نے اس وقت یو ٹرن لیا تھا، اب ایک یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جس لیول کی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو امیڈیٹلی ابھی اسی وقت روکنا ضروری ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے کمر توڑ دی ہے اس کی، لیکن جو فائنل پاکٹس ہیں اس کی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، اب یہ اپنا آخری زور یہ دہشت گرد CIA اور را اپنے ان ایلیمنٹس کے ذریعے پاکستان میں لگائیں گے. خود کش حملے کرنے کی کوشش کریں گے، گاڑیاں بھیجیں گے اسلحے اور بارود سے بھری ہوئی. ان کا لاسٹ اٹمپٹ ہوگا کہ پاکستانی قوم کو یہ ڈرا سکے. اللہ کے فضل سے ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں.
ہم شہادتیں دینا بھی جانتے ہیں، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے ہیں، اور ہم نے اتنی غیرت، جرت، طاقت اللہ کے فضل سے دی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم امریکنز اور انڈینز کو افغانستان میں دفن کر دیں گے تو ہم کر بھی سکتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کریں اس بات کے اوپر. یہ بات ہم پہلے بھی ان کو وارن کر چکے ہیں. اب ہم امریکنز کو اتنا ہی بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں جتنا ہم انڈینز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکنز نے غداری کی ہے. امریکنز نے ہماری پشت میں خنجر مارے ہیں ہمیشہ. ایوب خان نے جو کہا تھا کہ امریکنز کی دشمنی بری ہے لیکن ان کی دوستی خودکشی ہوتی ہے، ہم بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں ان کی دوستی کی. اب اس کو ہم ادا نہیں کریں گے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے بحیثیت ایک قوم. امریکنز کی نیٹو کی سپلائی لائنز یہاں سے نہیں جانی چاہیے افغانستان، اگر وہ بیت اللہ محسود اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان آرمی کے جوان اور آفیسرز کو روز شہید کروا رہے ہیں. ان کی سپلائیز یہاں سے نہیں جانی چاہیے جب تک یہ انڈین را کو روکتے نہیں ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے خلاف کی دہشت گردی وہاں سے بند کریں. ایک دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے انڈیا کے اوپر. چاروں طرف انڈین ایسیٹس اس طرح پھیلے ہوئے ہیں جیسے چوٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں افغانستان میں، اور پاکستان کے خلاف ہر قسم کی غداری اور سازش جاری ہے وہاں سے. ایک طرف امریکنز ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو لے کے چلے گئے، اس کو واپس نہیں کرتے، پھر ہمارے اندر غداری اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. Now it is time that Pakistani armed forces, Pakistani nation, Pakistani media, politicians, thinkers, students, and the parliament and the government and the cabinet must deliver. They have to take a stand. یہ بات اللہ کے فضل اور کرم سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہولبروک پلان یہ لوگ لے کر آئے تھے وہ بحر عرب میں دفن ہو چکا ہے، غرق ہو گیا اللہ کے فضل سے. اب ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا امریکنز کو کہ اب پاکستان کو کس طرح قابو کریں، کس طرح کنٹرول کریں. جو دہشت گرد ایلیمنٹس انہوں نے تیار کیے تھے اللہ کے فضل سے ہم نے سر کاٹ دیا ان کے، مزید کے کاٹیں گے. بلوچستان لبریشن آرمی کوئی موومنٹ ایسی بلڈ نہیں کر سکی کہ بلوچستان الگ ہو جائے. اللہ کے فضل سے اس حکومت کو جس کو یہ لے کر آئے تھے اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا عوام کی طرف سے. اس میں بھی حکومت میں بھی چند ایک اچھے ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے امریکنز کو ریزسٹ کیا، امریکن پالیسیز کو ریزسٹ کیا، جنہوں نے فوج کی اور قوم کا ساتھ دیا اور اپروو کیا ان تمام باتوں کو کہ جو فوج اور حکومت اور جو فوج اور عوام کی اور پاکستان سے محبت پیار کرنے والے لوگوں کی تھی. لیکن کچھ ایلیمنٹس اس حکومت میں ایسے بھی ہیں جو صاف کھڑے نون غدار ہیں. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے وہ کون ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بحیثیت ایک قوم ہم متحد ہوں، اکٹھے ہوں. امریکن تھریٹس جو پاکستان کے خلاف بلڈ ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے ان کی. اب امریکنز کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. علامہ اقبال کا وہ بات کہ آسیہ یہ طے کرے آب و گلاس، ایشیا جو ہے وہ مٹی اور پانی کا ایک وجود ہے اور اس وجود میں جو دل ہے وہ افغانستان کا ہے. افغانستان کا فساد پورے ایشیا کا فساد ہوگا، افغانستان میں امن پوری دنیا کا، پورے خطے کا امن ہوگا. اس بات کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں یاد رکھنا ہے. پاکستان میں جتنے سیکیورٹی ایشوز آج ہیں ایک ریئیکٹو پالیسی بلڈ کر کے ان کو یہاں سے دھکا دے کر نکال کر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پشت پر جا کر افغانستان میں ان کو ریزالو نہ کیا جائے. افغانستان میں ہم کو تمام افغان ایلیمنٹس کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے. وہ جو جرگے میں فیصلہ کیا گیا تھا، پاک افغان جرگہ میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان تمام مل کر، چاہے وہ پشتون ہوں، تاجک ہوں، ازبک ہوں، ان تمام ایلیمنٹس کو آن بورڈ لا کے بات کی جائے گی. ابھی تک جرگے کے فیصلے پاکستان کی فورن پالیسی نہیں بنائے گئے. دے مسٹ بی ٹرن انٹو پاکستان فورن پالیسی. پاکستان اوپن ڈکلیریشن کرے کہ ہم افغانستان میں اب نیوٹرل ہیں، ہم کسی قسم کے امریکنز کا ساتھ نہیں دیں گے اس جنگ میں. ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس جنگ میں کہ امریکنز اور نیٹو وہاں موجود رہیں، افغان آپس میں لڑیں اور امریکنز اور انڈینز پاکستان میں دہشت گردی کریں. یہ سراسر خسارے کا سودا ہے. وی مسٹ ناٹ ڈو اٹ ناؤ. انف، اسٹاپ اٹ ناؤ. اس حکومت اگر یہ نہیں کرتی ہے ہم پھر کہہ رہے ہیں راستہ چھوڑ دے، ورنہ عوام کا طوفان ان کو ہٹا دے گا یہاں سے. پاکستانی قوم غداروں کو پہچان بھی چکی ہے، دیکھ بھی چکی ہے، ہم شہید بھی دے رہے ہیں. ہمیں اپنے غداروں کی وجہ سے مزید شہید اور نقصانات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. امریکنز مسٹ لیو افغانستان ناؤ. دے ہیو نو بزنس دیئر. انڈینز مسٹ لیو افغانستان. انڈینز کا کیا کام ہے کہ افغانستان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. وہ نہ افغانستان کے لوگ نہ ہندو ہیں، نہ کافر ہیں، نہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور انڈینز ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کارزائی جیسے غداروں کی طرح. میر جعفر و میر صادق کو تاریخ میں جن کا نام ہمیشہ ناپاک الفاظ سے لکھا جائے گا، آج چند دنیا کی موج کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کی قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں ملیں گے. فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جائے گا ان کی قبروں کے اوپر. یہ جو آج مسلمان ملت کا سودا کیے بیٹھے ہیں. صاف وارننگ ہم افغانستان کے آج کے حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں، امریکنز کو بھی، نیٹو کو بھی، CIA کو بھی اور انڈین را کو بھی. ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے ان سے. ہمارا ایک ایک شہید ان کے ہزار مردار سے زیادہ قیمتی ہے. وی آر نوٹسنگ وی آر نوٹنگ ایوری تھنگ. وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈسٹروائے یو ان افغانستان. آج ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کمزوری مت سمجھو اس کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈری ہوئی ہے، صرف لحاظ کر رہے ہیں. ہم صرف اپنی درگزر، اپنی معافی کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم صرف اپنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. اب ساؤتھ وزیرستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بیت اللہ اور اب اس کے ساتھ گل بہادر بھی ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں
ان دونوں کو ایلیمنیٹ کریں گے, ان تمام ایسٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے جو پاکستان میں پیدا کیے ہیں ان دہشت گردوں نے. پاکستانی قوم کو قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہم نے وی ہیو میڈ گریٹ پروگرس اگینسٹ دس دہشت گردی, اگینسٹ دس ٹیررزم. لیکن اب سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ جب تک ان کے بیسس کو افغانستان میں ہٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک ان کا کمانڈ کنٹرول سینٹر نہیں تباہ کی جائیں گے جو افغانستان میں, جب تک ان کی کمیونیکیشن اور سپلائی لائن نہیں تباہ کی جائے گی, ہماری قیمت بہت بڑھ جائے گی اس جنگ میں. اگر امریکنز انڈینز کو نہیں نکالتے ہیں, اگر امریکنز کی سپلائی لائن یہاں سے نہیں روکی جاتی ہے, دین پاکستان آلسو ہیو دی آپشن کہ وی اوپنلی ڈکلیئر آر سپورٹ فار افغان طالبان, گلبدین حکمت یار اینڈ جلال الدین افغانی. یہ ایک آپشن ہمارے پاس اور بھی رکھا ہوا ہے کہ پھر ہم سائڈز لیں, لیکن امریکن کی سائڈ لینے کے بجائے پھر ہم افغان مجاہدین کی سائڈ لیں. ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ یہ سارے آپشن ہمارے پاس کنٹری ہے جہاں موجود سے ہیں. ریزسٹنس جو ہے وہ, یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. تو آج ہم ڈیسائسو سولوشن دے رہے ہیں افغانستان کا. آئندہ کبھی بھی افغانستان میں کوئی حل ہوا, امن ہوا, اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہوگا کہ افغانستان سے یو ایس اور نیٹو فورسز کو نکلنا پڑے گا, انڈینز کو نکلنا پڑے گا. یہاں مسلم پیس کیپنگ فورسز آئیں گی. پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرنے کا سب سے زیادہ اہل ہے. ہم نے اقوام متحدہ میں جا کے بھی مسلمان دنیا کی نمائندگی کی تھی. عرب بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, ایرانی بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, ترک بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, افغان بھی, بنگلہ دیشی مسلمان بھی, ملیشین بھی, سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں جب فوجی طاقت, عزت اور غیرت کا سوال آتا ہے. ہمارے سب سے زیادہ ایسٹس اور وسائل بھی افغانستان میں موجود ہیں. افغان مجاہدین, چاہے وہ شمالی اتحاد, چاہے ناردرن ایریاز کے مجاہدین ہوں, چاہے وہ افغانستان کے ریزسٹنس پشتون ایلیمنٹس کے مجاہدین ہوں, آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. ان میں چند ایک غدار ضرور پیدا ہوئے ہیں ناردرن الائنس کے گروپ میں, لیکن تمام تاجک تمام اس وقت غدار نہیں ہے, تمام تاجک تمام اس وقت کافر نہیں ہے. افغانستان کے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے. ہمیں ان کو قریب لے کر آنا ہے. یہ ایک اس سے بڑا تاریخی موقع ہم کو دوبارہ کبھی نہیں ایک ملے. لیڈرشپ کا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. ہم ایک بڑے بھائی کا, اور اکیلے نہیں, پوری مسلم دنیا کو ساتھ ملا ہے مسلم اخوت کے نام پر, قرآن کے حکم کی بنیاد پر کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا کرو اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ اور مسلم پیس کیپنگ فورس اب ہمیں بنانی پڑے گی, جو صرف افغانستان میں نہیں دنیا کے ان تمام خطوں میں داخل کرنی پڑے گی کہ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے, جہاں مسلمانوں کے ان میں اختلافات ہیں. ہم کیوں, جب یورپین اور امریکن اور نیٹو اپنی فورسز بنا کے پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں, تو کیوں دنیا میں آج ایک مسلم پیس کیپنگ فورس نہیں ہے؟ ہم اپنے مسائل کو, اپنے علاقوں کو, اپنے خطوں کو, اپنی تہذیب کو, اپنے دین کو خود جانتے ہیں. افغانستان کے غیرت مند لوگ اس بات میں ذلت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے دروازے توڑ کر امریکن فورسز اندر گھسیں اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو بے حرمت کریں. پاکستانی, عرب, ترک اور ایرانی اور بنگلہ دیشی مسلمان اپنی تہذیب کے ساتھ ہوں گے, تمدن کو جانتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان سے لڑے افغانستان میں. افغانستان کے طالبان بھی اور شمال کے لوگ بھی پاکستانی اور مسلمان فوجوں کو قبول کریں گے. امریکن اور نیٹو کے مقابلے میں تو 100 دفعہ قبول کریں گے. اور ایک دفعہ افغانستان میں مسلمان امن لے کر آتے ہیں, پھر اپنے اپنے گھر ہم سکون سے جا سکتے ہیں. افغانستان میں بھی امن ہوگا, پاکستان میں بھی امن ہوگا. ہم اس وقت ڈیسائسو بات کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کو وہ تمام ڈسیشن جو جرگئی میں اور جرگے میں لیے گئے تھے ان کو فورن پالیسی بنانا ہے. پاکستان آرمی کو کلیئر سگنل دینا چاہیے امریکنز کو اب کہ اگر امریکن انڈین بیسز کو ختم نہیں کرتے ہیں اگلے 15 دن کے اندر اندر یا 1 مہینے کے اندر, تو پھر پاکستان اس بات کا پورا حق رکھے گا کہ جو ایئر اسٹرائکس ہم ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود پر کر رہے ہیں اس سے ہم 10 کلومیٹر آگے جا کے انڈین کانسولیٹس کو بھی بم کریں. یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں, جب انڈیا حق رکھتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا اس کے دعوے کے مطابق, تو ہمیں بھی حق ہے کہ ان تمام انڈین ایسٹس کو افغانستان میں ایلیمنیٹ کریں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو سن لینا چاہیے بڑے ہوش کے ساتھ. ہم ہر آپشن اپنے پاس رکھتے ہیں, اور جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے آپریٹ کریں گے. پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے, اس کی حفاظت میں ہم جو مرضی قدم اٹھائیں گے ہمارے لیے جائز ہوگا. اللہ اس کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا, بٹ ویل میک شیور کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ جہنم ہمارے ہاتھوں رسید ہوں. انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ. پاکستان انشاءاللہ خیر سے ہے اور خیر سے رہے گا. اس کے دشمن نامراد اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. Viewers, with this we come to the end of CIA Threats to Pakistan Part 5. آج ہم ڈسکس کیا کہ فیوچر میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا, اس کے کیا مووز ہوں گے. انفیکٹ CIA کے کردار پہ ہم نے بات کی, امریکہ کے کردار پہ ہم نے بات کی, اور ہم نے بات کی پاکستان کے مستقبل کے لاہے عمل کے حوالے سے کہ پاکستان کی فیوچر میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان تمام پرابلمس کے حوالے سے. زید صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا, اور آج آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے پاکستان کے انفیکٹ فیوچر میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اس حوالے سے. یہاں ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں براس ٹیکس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.